پہلے آپ اس سو کال اسلامک انفلوئنسر کو سنیے اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کانپور میں ایک آدمی بنا طلاق کے عیاشی کے چکر میں دوسری شادی کرنے لگا۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ النساء میں آیا، عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، دو سے، تین سے یا چار سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی کرو۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر پہلی بیوی اس بات سے ناراض ہے، غصہ ہے، تو یہ گائے کا انصاف ہے، اس سے تو آیت کی بے حرمتی ہے۔ اس سو کال اسلامک انفلوئنسر نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال اس نے کہا ہے کہ اس نے عیاشی کے لیے شادی کی ہے، تو اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے عیاشی کے لیے شادی نہیں کی ہے، اس نے پاک دامنی کے لیے شادی کی ہے، اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کی ہے۔ اگر اس کو عیاشی ہی کرنی تھی تو اتنا خرچہ نہیں کرتا، ولیمہ نہیں کرتا، بلکہ کہیں 500 روپے دیتا، اپنا منہ کالا کرتا، گرل فرینڈ رکھتا اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتا، بلکہ اس نے اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے شادی کی ہے۔ اس نے معاشرے میں اس عورت کو مقام دیا ہے۔ جو لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں نہیں، وہ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ شادی کے بعد ان کے کتنے افیئرس ہیں۔ دوسری بات، اس نے قرآن کی آیت کو بالکل غلط طریقے سے پیش کیا۔ جو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ خالی ترجمہ پڑھ کر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، تو دیکھیے اس نے ترجمہ پڑھ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک قرآن کا جو مطلب ہی نہیں ہے، اس میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ اس میں پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے، اور اس بندے نے اس کو اس سے ثابت کر دیا۔ کوئی تفسیر کا حوالہ دیتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، قرآن کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم میں بغیر علم کے کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔